السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہم دورہ علوم شرعیہ کا تفسیر کا درس لیں گے، جس میں انشاءاللہ اللہ کے فضل توفیق سے سورۃ العصر کی تفسیر لی جائے گی۔ سورۃ العصر کے جو بہت مختصر اور چھوٹی صورت ہے، صرف اس کے 14 کلمات ہیں، لیکن ان چند کلمات میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ معانی کا سمندر جو ہے اس کو سمیٹ دیا ہے، اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس قول کو نقل فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت پر غور و فکر کر لیں تو یہی ان کے لیے کافی ہو، یعنی اس کے ان چند الفاظ پر غور و فکر کر لیا جائے، ان کو سمجھ لیا جائے اور ان پر عمل پیرا ہوا جائے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی کامیابی اور فلاح کے لیے اور خسارے سے بچنے کے لیے یہی چند الفاظ ہی کافی ہیں۔ اور اسی طرح ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد، اور امام طبرانی اپنی کتاب الاوسط میں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا روایت کرتے ہیں کہ جو ابو مدینہ الدارمی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دو صحابہ آپس میں ملاقات کرتے، ان کی ملاقات ہوتی، لم یفترقا حتی یقرأ احدہما علی الآخر، کہ اس وقت تک وہ جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ہر آدمی دوسرے پر جو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اس صورت کی تلاوت نہ کر لیتے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک یہ صورت واقع ہی ایک بہت بڑی وصیت تھی، نصیحت تھی، جو ہر انسان کو دوسرے سے کرنا چاہیے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ السلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ جو یہ ہے التسلیم عند الافتراق، کہ جس طرح ملاقات کرتے ہوئے سلام کہنا سنت ہے، ایسے ہی جدا ہوتے ہوئے بھی سلام کہنا سنت ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان اللہ علیہم کا اس چیز پر عمل کرنا کہ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو وصیت کے طور پر یہ سورت سناتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی کیا حرص اور خیر کی ان کی کوشش تھی۔ اور فرماتے ہیں یقینی طور پر صحابہ اکرام اگر یہ عمل کرتے ہیں تو انہوں نے صرف اپنی طرف سے اس چیز کو نہیں ایجاد کیا، بلکہ یقیناً انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی سنت معلوم تھی یا ایسی کوئی آپ سے حدیث سنی ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے وہ یہ چیز کرتے تھے۔ تو چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے ساتھ ملاقات ہو تو ان کو چاہیے کہ جدا ہونے سے پہلے نصیحت کے طور پر، وصیت کے طور پر اس صورت کو ایک دوسرے کو سنایا جائے۔
تو چنانچہ اس صورت میں کس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس کے موضوع کے اعتبار سے اس کے اندر جو بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند جچے تلے الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی ہے، اور دو ٹوک طور پر اس چیز کا بیان کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کی فلاح و کامیابی کا رستہ کیا ہے اور ان کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ اور یہ صورت جو ہے جمہور مفسرین کے قول کے مطابق مکی صورت ہے، اور موضوع کے اعتبار سے بھی مکی ہونے کی دلیل ہے، اگرچہ بعض مفسرین جس طرح کے امام قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، لیکن اللہ عالم جمہور مفسرین کے قول کے مطابق اور موضوع کے اعتبار سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، ان الانسان، بے شک تمام انسان، سبھی لوگ، لفی خسر، لام تاکید کے لیے کہ یقیناً وہ ہیں خسر، نقصان میں، گھاٹے میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہیں عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کرنے کی۔ تو یہ ہے سورۃ العصر کی تلاوت اور اس کے معنی۔ تو یہ سورت جو ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کے چند الفاظ دین و دنیا کی خیر و بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور دین و دنیا کے نقصانات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ فرماتا اللہ تعالیٰ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اس کو حق ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی چاہے قسم کھائے، لیکن بندوں کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف طرح کی مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قسم ہے زمانے کی۔ اور یہ قسمیں جو ہیں جن چیزوں کی کھائی جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ چیز بڑی عظیم ہو، ضروری نہیں کہ بڑی اس کی اہمیت ہو، بلکہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے آگے اس موضوع کے ساتھ کہ جس کی بنیاد پر قسم کھائی گئی ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے، اور کس بات کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یقیناً سبھی کے سبھی لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں۔ تو اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ تو اس لیے عموماً جو ہیں ایک قسم ہوتی ہے اور دوسرا جواب قسم ہوتا ہے یا مقسم علیہ ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے قسم کھائی گئی ہوتی ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی ہے زمانے کی، کہ سبھی کے سبھی لوگ خسارے میں ہیں، تو زمانے کی کیا مناسبت ہے؟ یہاں پر زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے، دن اور رات،
گھنٹہ، سیکنڈ، منٹ، جو بھی یہ وقت ہے، لمبا ہو یا تھوڑا ہو، یہ سبھی جو ہے زمانہ ہے. اور پھر زمانے کبھی مستقبل کا ہوتا ہے اور کبھی حال گزرنے والا ہوتا ہے اور کبھی گزرا ہوا ہوتا ہے. اور یہاں پر دو زمانوں کے حوالے سے قسم کی مناسبت ہے کہ اگر گزرے ہوئے زمانے کے حوالے سے قسم کھائی گئی ہو تو اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، شاہد ہے کہ جو لوگ بھی اس زندگی کے مقصد کو نہ جانیں اور انہوں نے زندگی کا مقصد پورا نہ کیا، اور یہ چار صفتیں جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں اس سے وہ خالی رہے، آخر وہ افراد ہوں یا قومیں ہوں، ان کا انجام جو ہے وہ خسارے اور نقصان سے ہوا، حتیٰ کہ دنیا میں تباہ و برباد ہو کے نیست و نابود ہو گئے. اور اگر اس کے تفسیر یا زمانے کو گزرتے ہوئے زمانہ حال پر لیا جائے تو پھر اس زمانے کی قسم جو زمانہ حال ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ اس دنیا میں، اس زمین پر کوئی شخص ہو یا کوئی قوم ہو، اس کو ملا ہوا وقت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ امتحان کے کمرے میں طالب علم کو ملا ہوا وقت ہے جو اس کو پرچہ حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور جس میں اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے. تو چنانچہ اگر وہ ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھا کر اپنے پیپر کو حل کر لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کی توجہ جو ہے پیپر کے سوالات حل کرنے کے بجائے اور چیزوں پر رہتی ہے، چاہے وہ لکھنے کو لکھتا ہے لیکن جو دیے گئے سوالات ہیں ان کے جوابات نہیں لکھتا اور چیزیں لکھتا رہتا ہے، یا ویسے ہی اس کی پیپر پر توجہ ہی نہیں ہے اور چیزوں کو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو اس کا ملا ہوا وقت جو ہے گزر رہا ہے، اور گھنٹے، ڈیڑھ، 2 گھنٹے کے بعد اس کا پیپر اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر اس نے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو یقیناً وہ خسارے اور نقصان میں ہے. تو ایسے ہی ہر انسان کو دنیا میں یہ ملا ہوا وقت جو ہے وہ امتحان کے پرچے کی طرح ہے کہ تھوڑا وقت ہے، محدود وقت ہے اور وہ گزر رہا ہے. تو چنانچہ اگر انسان اس اپنے گزرنے والے وقت کو ان 4 عملوں پر یا 4 صفات کے مطابق نہیں گزارتا جن کا آگے ذکر ہو رہا ہے تو کوئی شک نہیں کہ یہ خسارہ ہے. اور خسارہ اس امتحان کے طالب علم کے پرچے کی طرح نہیں ہے کہ جو اگر فیل بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ موقع مل جاتا ہے، دوبارہ موقع ملنے پر پھر بھی فیل ہو جاتا ہے تو تب بھی اس کی زندگی موت کا اس کے لیے کوئی بڑی عذاب اور بڑی آفت مصیبت کا معاملہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ تعلیمی میدان میں اس رستے پر نہ چل سکا اور اس کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے کسی کام کاج میں لگ جاتا ہے. لیکن یہاں پر جس چیز کا خسارہ ہے وہ خسارہ کیا ہے کہ وہ خسارہ کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ خبردار، اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا. یعنی خود بھی جہنم میں چلا گیا، اور اگر اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے بھی اسی طرح کے تھے تو ان کو بھی ساتھ جہنم میں لے گیا، یا خود جہنم میں چلا گیا لیکن اس کی بیوی، اس کے بچے اگر نیکی پر تھے تو اس سے کھو گئے، اس سے چھوٹ گئے، وہ جنت میں چلے گئے اور یہ بدبخت جہنم کا ایندھن بن گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اصل خسارہ یہ خسارہ ہے کہ جس میں
ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے، یہ نہیں کہ کسی معمولی وقت کا خسارہ ہے، دائمی خسارہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے تو زمانے کی قسم اگر موجودہ وقت کے حوالے سے کھائی جائے کہ زمانے سے مراد موجودہ وقت جو گزر رہا ہے انسان کا، تو وہ اس لحاظ سے کہ گزرتا ہوا وقت جا رہا ہے، لمحات گزر رہے ہیں، اگر ان کو ایمان، نیکی اور نیکی کی دعوت اور اس پر صبر و استقامت سے چلتے رہنے کے ساتھ نہیں گزارا جا رہا تو کوئی شک نہیں کہ آدمی خسارے میں جا رہا ہے۔ اس لیے فخر الرازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس سورت کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے سمجھ آئی۔ کسی آدمی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے اس سورت کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے سمجھ آئی کہ جس نے اپنی برف کھلی فضا میں رکھی ہے، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ برف پگھل رہی ہے، تو کہتا ہے اس آدمی کے حال پہ رحم کرو کہ جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ برف جو ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ پگھل رہی ہوتی ہے، اور اگر تو وہ فروخت ہو جاتی ہے، لوگ اس کو لے جاتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لیں گے اور بیچنے والے کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر گھنٹہ 2 گھنٹے وہ ایسے پڑی رہتی ہے اور کوئی لینے والا نہیں لیتا تو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ پانی بن کر بہہ جائے گی اور اس کا خسارہ ضائع ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ خسارہ بھی ہم کہیں گے بہت معمولی خسارہ ہے آخرت کے اس خسارے کے حوالے سے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اثر وہ زمانہ ہے کہ جو انسان گزار رہا ہو یا گزر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھاتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت، یہ زمانہ کتنا قیمتی ہے، کہ جو بعض اوقات ہمارے بہت سے بیوقوفوں کے لیے وبال جان ہوتا ہے کہ وقت پاس نہیں ہوتا، وقت نہیں گزرتا، اور پھر اس کو پاس کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے وہ کیا کیا بیہودہ کام کرتے ہیں، کس کس انداز سے اپنے ان قیمتی اوقات کو ضائع کرنے کے لیے ان کے ہاں پروگرام ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کی قیمت کا اور اس کی قدر و منزلت کا انسان کو اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ سورۃ المنافقون کی آخری آیات میں اللہ نے انہی کا ذکر کیا، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم کو موت آئے، قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ جب موت آتی ہے تو پھر آدمی کہتا ہے اے رب میرے، مجھے کیوں نہ تو نے تھوڑی قریب کے وقت تک ڈھیل دے دے، مہلت دے دے۔ ہاں، کتنا وقت اس کو چاہیے؟ مہینہ بھر کا روزے رکھنے کے لیے رمضان کے، یا ہفتوں کا اس کو وقت چاہیے جس میں حج عمرہ کر سکے، یا بہت لمبا اس کو وقت چاہیے کوئی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے؟ بلکہ کیا کہتا ہے فَأَصَّدَّقْ، اتنا سا وقت مل جائے جس میں صرف صدقہ کر سکوں، مال موجود ہے، صرف آرڈر کرنا ہے کہ میرا مال فلاں کو دے دو، یا مال اٹھا کر کسی کے ہاتھ میں دے دینا، جو بعض اوقات شاید چند سیکنڈ سے زیادہ اس کے لیے وقت درکار نہ ہو۔ تو اللہ کا کیا فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اتنے چند لمحات بھی نہیں ملتے، تو اس مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا وقت کتنا قیمتی تھا کہ جس کو میں نے ضائع کر دیا۔ اور آج حقیقت میں اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ حال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے، کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک، ان کا لفظ بے شک کے لیے تاکید کے لیے آتا ہے، الانسان سبھی کے سبھی انسان، سبھی کے سبھی لوگ، کیونکہ انسان کے ساتھ جو ال لگا ہے یہ کسی لفظ کی شمولیت کے لیے ہوتا ہے کہ جس سے مراد تمام لوگ، سبھی انسان، اور انسانوں سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں کہ جو مذکورہ اس صورت کے اندر 4 صفات سے خالی ہیں، کہ جن کو زندگی کا ملا ہوا وقت، اس کی ملی ہوئی مہلت جو ہے، اس کو ضائع کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں،
یا پھر اس اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں لٹا رہے ہیں کہ جو ان کے آخرت میں آگے چل کر کام آنے والی نہیں ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ سبھی کے سبھی خسارے میں ہیں۔ تو اس حمایت سے بے شک سبھی وہ لوگ کہ جو اپنے ملے ہوئے وقت کو اور ملی ہوئی عمر کو جو ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، وہ کیا ہیں؟ لفی خسر۔ آگے پھر لام کے ساتھ مزید تاکید کر کے فرمایا کہ یقیناً ضرور وہ خسارے میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں۔ تو کوئی کہنے والا کہے گا کہ اگر یہ معنی ہے کہ ایمان سے خالی ہونا، عمل سے خالی ہونا، دعوت کے کام سے خالی ہونا، اگر یہ خسارہ ہے تو یہ تو بہت سے لوگوں کا حال ہے۔ دنیا کے نہ کہ صرف اکثر و بیشتر بلکہ شاذ و نادر ہی وہ لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچنے والے ہیں۔ تو کیا پھر تم یہ کہو گے کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ بے دین ہیں، ایمان سے خالی ہیں، یا ایمان ان کا صحیح نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو کیا سبھی کے لوگوں کو تم خسارے میں ڈال کر جہنم میں بھیجتے ہو؟ تو حقیقت بات کیا ہے کہ کبھی بھی کسی صحیح یا غلط بات کا اندازہ جو ہے وہ لوگوں کی کثرت یا قلت سے نہیں ہوتا۔ اگر سبھی لوگ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا پروگرام بنا لیں، اگر دنیا بھر کے لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا پروگرام بنا لیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہلاکت جو ہے وہ کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے بہت سے بے وقوفوں کو ان کا جو کسی چیز کو جانچنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ جب ان کو کسی برے کام سے منع کیا جاتا ہے، کسی بدعت سے منع کیا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں بھئی یہ تو سبھی لوگ کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ سبھی جہنم میں جائیں گے؟ یعنی ان کو تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ تم ان سبھی دنیا کے لوگوں کو جہنم میں بھیج رہے ہو۔ تو بات حقیقت کیا ہے کہ کسی چیز کا حق یا باطل ہونا اس کا معیار لوگ نہیں ہیں، لوگوں کے افکار اور سوچ نہیں ہیں۔ حق و باطل کی پہچان کا معیار جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے خسارے کا نام دے دیا، جس کو اللہ نے ہلاکت کا نام دے دیا، چاہے دنیا بھر کے لوگ اس خسارے کو پانے کے لیے تیار ہو جائیں، اس ہلاکت میں پڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو تب بھی وہ خسارہ ہی رہے گا، وہ ہلاکت ہی رہے گی، وہ کامیابی یا فلاح کا نہیں بن جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ تاکید کر کے کہ بے شک سبھی کے سبھی لوگ خسارے میں ہیں۔ اب خسارے میں کیسے ہیں؟ زمانے کا اور لوگوں کے خسارے میں ان چیزوں کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ زندگی گزر رہی ہے، زندگی کے لمحات جا رہے ہیں، ہر گزرنے والا انسان کا لمحہ، ہر آنے والا سانس، ہر گھڑی کا سیکنڈ اس کو اس کی موت کے قریب کر رہا ہے، ہر اٹھنے والا قدم اس کو اس کی قبر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کم ہو رہی ہے، اس کی موت قریب آ رہی ہے، وہ قبر کو جا رہا ہے، اپنے حساب کتاب کی طرف رواں دواں ہے۔ تو چنانچہ اگر اس نے یہ چار کام نہ کیے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے خالی ہاتھ جاتا ہے یا برائیاں لے کر جا رہا ہے، کفر، شرک، بے ایمانی اور بدعملی لے کر جا رہا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایسے خسارے میں ہے کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معنی ہے والعصر، زمانے کا قسم کھانے کا، ان الانسان لفی خسر کے ساتھ، کہ بے شک سبھی کے سبھی لوگ خسارے میں ہیں، کہ سبھی وہ لوگ کہ جو زندگی کے اصل مقصد سے ہٹ کر اپنی دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہیں، یا اگر ان کو کوئی زندگی کا مقصد معلوم بھی ہے تو تب بھی اس مقصد کو اس انداز سے پورا نہیں کر رہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا ہے، خود ساختہ من گھڑ طریقوں پر چل کر رہے ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ ان کے یہ گزرنے ہوئے لمحات اور ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں، اور خسارے کی طرف ان کے قدم اٹھ رہے ہیں۔ تو اللہ مانتا ہے کہ بے شک سبھی کے سبھی لوگ خسارے میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں بھی لوگوں کے کسی خسارے کی بات کرتا ہے، کسی نقصان سے ان کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو ساتھ ہی ان کو فلاح و کامیابی کے راستے بھی بتاتا ہے کہ اس خسارے سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ تو آگے اللہ نے 4 عمل بیان کیے، 4 چیزیں بیان کی کہ جن کو کرنے سے آدمی خسارے سے بچ سکتا ہے۔ اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، ہاں سبھی کے سبھی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کی پہلی صفت کیا ہے؟ آمنو، جو ایمان لائے۔ اور ایمان کا لفظ اجمالی طور پر کسی چیز کو اچھی طرح مان لینا، دل کے اس کی تصدیق کر لینا اور اس پر یقین کر لینا، اس کو ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پر علماء نے ایمان کی جو تعریف بیان کی ہے، خصوصاً کتاب و سنت پر چلنے والے اہل سنہ نے اس کی تعریف بیان کیا کی ہے؟ تصدیق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والارکان، کہ ایمان 3 چیزوں پر مبنی ہے کہ دل کی تصدیق، زبان سے کہنا، اس بات کا اقرار کرنا، اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کر کے اس کو نافذ کر کے دکھا دینا۔ ایک آدمی جب یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، زبان سے اس کلمے کا اقرار کرتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں، اگر ہے تو کس کی ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ کی۔ ہاں زبان سے یہ کلمہ کہہ دیا، اب اگلی چیز کیا ہے کہ دل سے اس کلمے کی تصدیق کر دینا، دل میں واقعی ہی اس کا یقین پیدا ہو جانا کہ واقعی ہی کائنات میں اگر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اگر کسی کے سامنے جھکنا ہے، کسی سے فریاد کرنی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ہٹ کر اور کسی سے کچھ نہیں، کسی کی عبادت نہیں۔ ہاں دل سے بھی اس چیز کو مان لیا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وعمل بالجوارح والارکان، کہ اپنے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھا دینا کہ اب واقعی ہی جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے، فریاد کرتا ہے تو صرف اس اللہ سے، دعا مانگتا ہے تو صرف اس اللہ سے، اس اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو نعرے نہیں لگاتا، یا حسن یا حسین کے یا علی یا غوث کے یا ان کے نعرے نہیں لگاتا۔ اگر کسی کے سامنے اس کا سر جھکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے سامنے، اگر اس کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو اس کو مشکل کشائی میں کسی کو پکارتا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو، اس کو کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے تو اپنی حاجت کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے اگر کسی سے دعا کرتا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے، اس کے دل میں اگر کسی کا ڈر خوف ہے تو صرف اللہ کی ذات کا، اگر کسی پر توکل یقین بھروسہ ہے تو صرف اللہ کی ذات پر، اس کی امیدیں ہیں تو صرف اس اللہ کی ذات پر۔ ہاں عملی طور پر بھی وہ اس چیز پر جب کر چل کے دکھا دیتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی جو اس نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا تھا، یہ ایمان کا جو اس نے دعویٰ کیا تھا، دل سے اس کو مان لیا اور عمل بھی اس نے کر کے دکھا دیا۔ تو یہ ہے وہ ایمان کہ جس کا قرآن میں ہم 10 بار مرتبہ اس کا ذکر پڑھتے ہیں، اللہ اس کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے والے تو بہت سے ہیں دنیا میں، اس وقت مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر زمین کے رہنے والے کسی نہ کسی مسلک سے، کسی نہ کسی مذہب سے، دین سے جو متعلق ہیں، ان کا کسی نہ کسی انداز سے اللہ پر ایمان کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو کیا سبھی کا ایمان قبول ہے؟ اور بلکہ مسلمانوں میں سے، مسلمان کہلانے والوں میں سے بھی کیا سبھی کے سبھی اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں کہ جو ایمان جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جس ایمان کا؟ تو ہمیں مزید یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو کون سا ایمان مطلوب ہے، کون سا ایمان چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے اس ایمان کی بھی تعریف بیان کی ہے کہ وہ کون سا ایمان ہے کہ جس میں اس ایمان کے بعد کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو، کسی اور کی طرف نظریں نہ اٹھیں، اور ایسا کامل مکمل یقین ہو
کہ پھر اللہ اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس لیے آگے آنے والی سورۃ حجرات میں، بلکہ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ صرف سچے مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ثم لم یرتابوا، اپنے ایمان میں کسی طرح کے شک کا، کسی شبہ کا، کسی کمزوری کا شکار نہ ہوئے، اور پھر اپنی ایمان کی صداقت پیش کرتے ہوئے کیا کیا؟ جہاد کیا اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیے، اور واقعی اس چیز کو کر کے اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت پیش کر دیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے وہ ایمان ہے کہ جس ایمان میں کسی طرح کی شرک کی ملاوٹیں نہ ہوں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن اپنے ایمان میں کس طرح کے شرک کی ملاوٹیں نہ کی، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے دنیا آخرت کا، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے ایمان کی حقیقت کا، کہ کون سا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، کہ وہ خالی صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ خالی صرف اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے کہ جو عمل سے خالی ہو، جو حقیقت سے خالی ہو، بلکہ وہ ایمان ہے کہ جس میں جو انسان کی زبان پر بھی جاری ہو، اس کا دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو، اور اس کے عمل بھی اس وقت ثبوت پیش کر رہے ہوں کہ واقعی یہ وہ شخص ہے کہ جو سچے طور پر اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اور ہر اس چیز پر، تقدیر وغیرہ پر، ہر اس چیز پر ایمان لانے والا ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے سچے ہو کر، خالص دل کے ساتھ، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ نیک عمل کیے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ایمان میں ہی عمل داخل ہے، جس طرح کہ صحابہ تابعین کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں ہی عمل داخل ہے، اور بغیر عمل کے ایمان نہیں ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس آیت سے ایمان کے بعد جو عمل الصالحات کا ذکر آیا، تو اس سے انہوں نے دلیل لینے کی کوشش کی ہے کہ عمل صالح جو ہے ایمان میں داخل نہیں بلکہ ایمان سے خارج ہے، اور حقیقت میں اگر عمل کو ایمان سے خارج کر دیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق جیسا مخلص خالص صحابی، اس کا ایمان اور کسی بدترین فاجر و فاسق اور منافق کا ایمان دونوں برابر ہیں۔ ایک بے نماز، بے دین، کہ جس نے کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی عبادت نہیں، صرف زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اللہ پر ایمان کا دعوے دار ہے، تو اس فاجر و فاسق کا ایمان اور اس امت کے صدیق کا، ابو بکر صدیق کا ایمان، دونوں کا ایمان برابر ہو گیا۔ حقیقت میں یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے صحابہ تابعین، ائمہ کرام اور امت کے سلف صالحین سے لے کر جو سچا عقیدہ چلا آیا ہے وہ کیا ہے؟ اور بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1080 علماء سے میں نے علم حاصل کیا، اور وہ سبھی کے سبھی اس بات پر ان کا اتفاق تھا کہ ایمان کیا ہے؟ کہ زبان سے اقرار ہے، دل کی تصدیق ہے، اور اس میں عمل بھی شامل ہے، اور جو نیکی کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور برائی سے وہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ امام بخاری کے شیوخ کون ہیں؟ ان کے اساتذہ کون ہیں؟ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی امام المحدثین ہیں، اور ان کے اساتذہ بھی وہ لوگ تھے جو حدیث کا علم رکھنے والے تھے، کہ جہاں سے انہوں نے حدیثوں کا علم سیکھا ہے۔ اور حقیقت میں حدیث کا علم یہ وہ بنیادی علم ہے جو انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے دین کی پہچان کرواتا ہے۔ اگرچہ قرآن کا علم بھی، لیکن قرآن میں بہت سی وہ تفصیلات نہیں ہیں جو حدیثوں میں موجود ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ جب حدیث کا بھی علم انسان حاصل کرتا ہے تو وہاں سے اس کو صحیح عقیدہ ملتا ہے، صحیح عبادت کا طریقہ حاصل ہوتا ہے، اس کو اللہ، اس کے رسول کی صحیح پہچان ہوتی ہے،
اس کے زندگی گزارنے کا صحیح رستہ اس کو مہیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حقیقت بات بھی یہی ہے کہ جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے لے کر پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرنے والے اور سب سے بڑھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے والے کون لوگ تھے؟ جو محدثین تھے، حدیث کے علماء تھے۔ تو بات کر رہے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1080 علماء سے میں نے حدیث کا علم حاصل کیا اور سبھی کے سبھی اس بات پر متفق تھے کہ ایمان جو ہے وہ قول بھی ہے، عمل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے یہ کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، نیکی کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، اور جس قدر آدمی برائی اور برے ماحول میں ہوتا ہے اسی قدر اس ایمان میں کمی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو بات کر رہے تھے ایمان کی حقیقت کے ساتھ اس کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، وعاملوا الصالحات، نیک عمل۔ تو یہاں پر نیک عمل کا ایمان کے بعد ذکر آنا جبکہ ایمان میں ہی عمل شامل ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ تاکید کے لیے ہے، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کہلا دیا، بس جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، اور جس طرح کہ بہت سے لوگوں کو آج بھی اسی دھوکہ میں پڑے ہیں، اور خصوصاً وہ عقیدہ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایمان کے ساتھ عمل کا کوئی تعلق نہیں، ایمان میں عمل شامل نہیں ہے، ان لوگوں نے مزید ان بے عملوں کو، بے دینوں کو اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا، جنت مل گئی تم کو، اگر نماز نہ بھی پڑھو گے، عمل نہ بھی کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حقیقت میں اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی کی اور شکل و صورت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہی بات ہوتی تو صحابہ کرام اور ان سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دن رات اللہ کی عبادتیں، اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کی ان ساری چیزوں کی ضرورت کیا تھی؟ تو خیر بات کرے تھے تو عمل الصالحات کو جو ساتھ ذکر آیا ہے وہ پہلی بات تو عمل کی تاکید کے لیے، اور پھر مزید دوسری بات جو ہے عمل کی کیفیت بیان کرنے کے لیے۔ کیا ایمان کے اندر عمل تو ہے لیکن عمل کیسا ہو؟ تو عمل الصالحات کے اندر اس عمل کی کیفیت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا عمل چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو عمل کون سا؟ صالحات چاہیے، نیک عمل۔ اور نیک عمل ہونے کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط جو پہلے ایمان کے نام سے ذکر آ گئی، ایمان ہو، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں نہ ریاکاری دکھلاوا ہو، نہ کوئی دنیا کا غرض مقصد ہو، اور پھر تیسری چیز ہے کہ وہ عمل اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر ہو۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے، چاہے دیکھنے والے کو کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، کرنے والا اس کو کتنی بڑی نیکی کیوں نہ سمجھتا ہو، اگر تینوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے۔ اگر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، آدمی اگرچہ کلمے پڑھتا ہے لیکن شرک کر رہا ہے، کفر میں مبتلا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، اور اسلام کے خلاف کافروں کی سپورٹ کر رہا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے کافروں کے، اسلام کو مٹا رہا ہے، اور ایسے کلمے گوں کی آج کمی نہیں بلکہ بہت کثرت ہے، تو ایسے عمل کر رہا ہے کہ جو اس کو دین سے خارج کر دینے والے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ کتنے بھی عمل نیک کرتا کیوں نہ کرتا پھرے، اس کی کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس ہندو کی طرح کہ جو بغیر کلمہ پڑھے، بغیر اسلام قبول کیے، بغیر توحید کو اپنائے ہی نمازیں پڑھنا شروع کر دے، روزے رکھنا شروع کر دے، بڑے صدقے خیرات دیتا رہے، جیسے اس ہندو کو، اس سکھ کو، کسی عیسائی یہودی کو اس کے ان نیک اعمال کا جو نیکی سمجھی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی ایمان کے بغیر کسی مسلمان کہلانے والے کو بھی اس کے نیک عمل کا فائدہ نہیں۔ اس لیے نیک عمل ہونے کی شرط کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ آدمی ایمان والا ہو، سچا ایمان ہو، خالص عقیدہ ہو، توحید خالص ہو کہ جس میں کوئی شرک کی ملاوٹیں نہ ہوں۔ اور یہ بہت باریکی کا، بہت گہرائی کا ایک نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج بے شمار ایمان کے دعوے داروں کا حال کیا ہے کہ ایسے ایسے شرک میں مبتلا ہے کہ جو شرک شاید ابو جہل کے بھی کبھی وہم و گمان میں نہ گزرا ہو۔ تو اس لیے ضرورت ہے سب سے پہلے ایمان کے اس شرط کو پورا کرنے کی۔ ہاں، ایمان ہے، اس کے بعد اگر عمل میں کہیں کمزوری بھی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے والا ہے، توحید خالص ہے، عقیدہ سچا ہے، تو اگرچہ کہیں پر
کوئی برائی گناہ بھی ہو جاتا ہے تب بھی اللہ کی طرف سے معافی کا کوئی امکان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط رکھی عمل صالح ہونے کے لیے ایمان کی، اور پھر عمل صالح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو۔ ہاں یہ آدمی تو مومن ہے، توحید پرست ہے، شرک تو نہیں کر رہا، لیکن عمل جو کر رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری مقصد ہے، لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنا مقصد ہے، یا پھر اس نیکی کے پیچھے اس کا دنیا مقصد ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے کہ تاکہ کاروبار میں برکت پیدا ہو، تاکہ دکان اچھی چلتی رہے، تاکہ گھر میں برکتیں پیدا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی اس کا مقصد نہیں۔ ہاں قرآن کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے، اللہ اس قرآن کی تلاوت سے برکتیں پیدا کرتا ہے، لیکن بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کے حکم کو اپنانا ہو۔ اس طرح کے نیک عمل کرنے والے بہت لوگ ہیں کہ جن کی نیکیوں کا مقصد جو ہے وہ صرف اور دنیا کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ایسے عمل بھی جس میں دنیا شامل ہو جائے یا دنیا ہی مقصد بن جائے، پھر وہ بھی نیک نہیں رہتا، اگرچہ وہ دیکھنے کو کتنا بھی نیک کیوں نہ نظر آتا ہو۔ اور تیسری شرط ہم نے جو ذکر کی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر ہو، کہ جس اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، جس اللہ نے عبادت کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، وہ نیکیاں کرنے کا طریقہ یا اس کا انداز ہم پر نہیں چھوڑ دیا کہ ہر کوئی جس طرح چاہے نیکی کرتا پھرے، بلکہ وہ نیکی کا طریقہ بھی اللہ نے خود ہی دیا ہے، اور وہ طریقے بتانے ہی کے لیے نبی رسولوں کو بھیجا ہے، وہ طریقے سکھانے کے لیے ہی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھی ٹھیک ہے تم جاؤ زمین پر مجھ پر ایمان لاؤ اور جیسے تم چاہو عبادت کرتے پھرو، بس ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا، اور پھر نیکیوں کے رستے بتائے۔ تو اس لیے عمل صالحات کے اندر یہ تین چیزیں ہیں۔ ضرورت ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کہ واقعی ہی میرا عقیدہ خالص ہے، کہیں کوئی ایسا شرک تو نہیں کہ جو میرے اعمال کو برباد کرتا جا رہا ہے، اور واقعی ہی میرے اعمال اللہ کے لیے خالص ہیں، کوئی شیطان ایسی چیزیں تو نہیں ڈال رہا کہ جس سے میرے اعمال برباد ہو رہے ہوں، کہ ریاکاری دنیاوی مقاصد جیسے، اور میرا عمل، میری نیکی اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے طریقے پر ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ پیپر تو حل کرنے بیٹھا ہوں لیکن پیپر میں سوالوں کے جواب نہیں لکھ رہا، اور کوئی قصے کہانیاں لکھ رہا ہوں، اور چیزیں لکھ رہا ہوں۔ اور آج قصے کہانیوں کا دین جو بہت سے لوگوں کا دین بنا ہوا ہے، ان کو ضرورت ہے دیکھنے کی۔ یہ قصے کہانیوں کا دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے قرآن کی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں بھیجا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اپنے اعمال کو دیکھنے کی، جائزہ لینے کی، ان تینوں شرطوں کے لحاظ سے، اس کی روشنی میں۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان کے بعد نیک عمل۔ تو کیا کافی ہے آدمی ایمان لے آئے، نیک بن گیا، نیکی کر رہا ہے، تو اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے؟ بلکہ تیسری شرط بھی ساتھ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جس ایمان کی تم کو توفیق ملی ہے اور جس نیکی پر تم چل رہے ہو، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس ایمان کی، اس نیکی کو دوسروں کو بھی دعوت دو۔ وَتَوَاصَوْا، وصیت کی، اور تواصو کا لفظ جو ہے وہ ایک طرف سے نہیں بلکہ دو طرفہ ہے، کہ تم مجھے اور میں تم کو، دونوں ایک دوسرے کو وصیت کریں۔ آپ مجھے نیکی کا حکم دو، میں آپ کو دوں۔ آپ مجھ میں کو اگر برائی دیکھتے ہو اس سے منع کرو، میں آپ کو منع کروں۔ تو یہ ہے تواصی۔ لیکن تواصو کس چیز کی؟ وصیت تو کی، لیکن کس چیز کی؟ بالحق، حق بات کی۔ تو یہاں پر ہمیں ایک تیسری ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے، وہ کون سی ہے؟ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے، اور خسارے سے، نقصان سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اب اس ایمان کی، اس نیکی کی دوسروں کو دعوت دی جائے۔ تواصوا بالحق کا لفظ جو ہے ہم کو دعوت کا حکم دیتا ہے، لیکن دعوت کون سی ہے؟ سب سے پہلے وہ حق کی دعوت ہے۔ اب حق کیا ہے؟ ہندو بھی مندر میں بیٹھا کہ میں کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، عیسائی اپنے چرچ میں بیٹھا کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور قبر کو سجدے کرنے والا، اپنے ماتھے رگڑنے والا کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، یا غوث اعظم کے نعرے لگانے والا کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ اور دنیا میں کوئی بھی، آپ کو کتنا بھی کوئی باطل پرست آدمی کیوں نہ ہو، کوئی نہیں کہے گا کہ میں باطل پر ہوں، میں گمراہی پر ہوں، دوسرے حق پر ہیں۔
ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، تو پھر حق کون سا ہے کہ جس کی ہم کو دعوت دینی ہے، جس پر خود بھی چلنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے؟ وہ کون سا حق ہے؟ ہاں، وہ حق ہے جس کو ہم ہر سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہاں، صراط رستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ ہے صراط مستقیم کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، نبیوں کا رستہ، رسولوں کا رستہ، صدیقوں کا رستہ، شہیدوں کا رستہ، صالحین کا رستہ۔ تو یہ وہ حق کہ جسے خود بھی ہمیں اپنانا ہے اور دعوت بھی اسی حق کی لوگوں کو دینا ہے۔ وہ حق نہیں کہ جو لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، ہر جماعت کا، ہر فرقے کا اپنا اپنا گھڑا ہوا خود ساختہ حق ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق باقی سارا کو باطل ہے۔ تو حق وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے، حق وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت میں ہم کو دے کر گئے ہیں۔ تو یہ ہے جو حق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، سچے دین کی، خالص کتاب کی، خالص سنت کی، سچے عقیدے کی، اس کی دوسروں کو دعوت دی، قصے کہانیوں کی نہیں، خود ساختہ من گھڑت اپنے اپنے دینوں کی، اپنے اپنے جماعت و فرقوں کی نہیں۔ تو دعوت بھی دینی ہے اور دینا فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نقصان سے، خسارے سے بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن دعوت کا کون سی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی دعوت۔ اور پھر اسی حق میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ یعنی ہم پہلے جس حق کا ذکر کر رہے تھے وہ اللہ کا حق ہے، خالص توحید کا حق، سچے ایمان کا حق، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، آپ کی سچی اطاعت کا حق۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ بندوں کے حقوق بھی ہیں، تو ایک دوسرے کو ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی بھی وصیت کرنا، ان کو تلقین کرنا۔ تو کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر وہ بھی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بھی شامل ہے، لیکن سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق اور توحید اور عقیدے کا حق اور عبادت کا حق۔ اس کے بعد چوتھی شرط کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کرنے کی۔ اب ایمان کی تو سمجھ آتی ہے کہ ایمان لائے بغیر کوئی کامیابی کا رستہ نہیں ہے، خسارے سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کا فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح کے بعد مفسرین کا کہنا ہے کہ ایمان کے بغیر زندگی اس بے لنگر جہاز کی ہے کہ جس کو سمندر کی موجیں ادھر ادھر گھما رہی ہیں، اس کو کہیں قرار نہیں ہے۔ تو ایمان کے بغیر بھی انسان کا یہی حال ہوتا ہے، عمل صالح کے بغیر بھی انسان کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور وہ بھی نیک عمل ہو، اور پھر اس نیک عمل کی، اس ایمان کی دوسروں کو دعوت بھی دینا ضروری ہے۔ یہ تینوں چیزیں تو اچھی طرح سمجھ آتی ہیں، لیکن وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی ضرورت بہت بڑی ہے کہ تینوں چیزیں جس کا پہلے ذکر ہوا ہے، ان پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں جب تک صبر نہ ہوگا۔ ایمان لائیں گے تو طرح طرح کے طوفان آپ کے آس پاس کھڑے ہوں گے، کفر کی آنیاں آپ کو اپنی جگہ سے اڑا دیں گی، ہٹانے کی کوشش کریں گی، اور کفر کی طرف سے ہر طرح کی سازشیں ہوں گی آپ کو اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے پھیرنے کی۔ تو اس لیے وہاں پر ضرورت ہے صبر کی۔ اور کسی کو اگر شک ہے انبیاء کی، رسولوں کی، ان کے پیروکاروں کی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھے کہ ایمان لانے پر کیا ان کے اوپر دنیا جہان کے آفتوں کے، مصیبتوں کے طوفان ٹوٹ پڑتے تھے، اور کس کس انداز سے ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں اس ایمان سے پھیرنے کے لیے، اس ایمان سے ہٹانے کے لیے۔ تو اس لیے بذات خود ایمان کا لانا ہی اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے، اور ایمان کو لا کر اس پر چلنا ہی بڑی صبر کی ضرورت ہے اس پر۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں ایمان لاتے ہیں، توحید کو اپناتے ہیں، لیکن جب سختیاں آتی ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو وہیں سے چھوڑ چھاڑ کر یو ٹرن لے کے چل دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے ایمان کا، ایسے عقیدے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں کہ جو ایمان مرتے دم تک یہ سچا ایمان ان کے ہاں جاری ساری نہ رہے۔ تو اس لیے ایمان پر ہی صبر کی ضرورت ہے، ایمان پر چلنے کے لیے۔ اور پھر دوسری شرط عمل صالح کی، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے کہ جس نیکی کے اللہ نے توفیق دی ہے اور جس نیک عمل کی سمجھ آئی ہے
اور جس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی یہ عمل کرنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ عمل کوئی ایک دن کا ایک رات کا نہیں، کسی مہینے دن کا نہیں، بلکہ وہ زندگی بھر کا وظیفہ ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو کہ کب تک؟ جب تک موت نہیں آ جاتی، جب تک زندگی کے سانس باقی ہیں اور جب تک ہوش و حواس ہے، دل دماغ کام کر رہا ہے، اس وقت تک اللہ کی عبادت جاری ساری ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں، کوئی توقف نہیں اور رکنا نہیں جب تک موت نہیں آ جاتی۔ تو اس لیے نیک عمل پر جاری ساری رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور بلکہ عمل الصالحات کے ساتھ اگر نیک عمل ہے تو برائی سے بچنا بھی ہے، تو برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی کسی وقتی طور پر جب سنتا ہے کہ سود بڑی گھناؤنی چیز ہے، بہت بڑی جنگ ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف، اس کے لین دین کرنے والوں پر لانتے ہیں اور کیا کیا اس کے برے انجام ہیں، تو اس طرح کی حدیثیں آیتیں سن کر آدمی ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے کام جائے اور کچھ وقت کے لیے سود کو چھوڑ دے، لیکن دیکھتا ہے کہ میرے کتنے فائدے جو مجھے ملتے تھے وہ جا رہے ہیں، کتنا مال جو مجھے حاصل ہوتا تھا نہیں مل رہا، شیطان اکساتا ہے اور چند دن چھوڑ کر پھر سے واپس لوٹ آتا ہے۔ تو اس لیے جب تک صبر نہیں ہوگا آدمی برائی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے صرف سود کی مثال دی، ورنہ ہر برائی کی مثال۔ تو اس لیے عامل الصالحات نیک عمل کرنے کے لیے بھی اور برے عمل سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اور جو تیسرا کام ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنی، دعوت حق دینی، قرآن و سنت کی دعوت دینی، چاہے کتنے بھی مشکل ترین حالات کیوں نہ ہوں اور کیسے بھی دشمنیاں اور مخالفتیں کیوں نہ ہوں، حق کی دعوت دینی ہے، حق کا کلمہ کہنا ہے، سچی بات کہنی ہے، لوگوں کو سنانا ہے، بتانا ہے، اس کو ان پر لوگوں کو چلانا ہے۔ ہاں تو یہ وہ کام ہے کہ جو حقیقت میں سارا ہی سارا مشکلات کا راستہ ہے، کانٹوں کی سیج پر چلنے کا راستہ ہے۔ تو یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ آدمی جب تک صبر نہیں ہوگا، وہ پہلی بات تو اس کو حق بات کہنے کی جرت نہیں ہوگی، کیونکہ جانتا ہے کہ لوگ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جانتا ہے کہ بات کہنے پر کیا طعن و تشیح ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، اور ممکن ہے مار پیٹ، اور ممکن ہے جان بھی قربان کرنا پڑے۔ تو جب اس طرح کی حالات ہیں تو پھر حق بات کہنے کی جرت نہیں ہوگی، حق کی دعوت دینے کی جرت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی دے بھی دے گا، اس رستے پر چل بھی پڑے گا، لوگوں کی گالیاں، طعن و تشنیع کو، مار پیٹ کو، مخالفتیں جب دیکھے گا تو کہے گا اس پر چلنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کام کو کرنے کے لیے بڑے عزم کی، بڑی ہمت کی ضرورت ہے، بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے، وہ صبر جو انبیاء رسولوں کا صبر تھا کہ 950 سال تک ایک ہی قوم کو نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، قوم کی گالیاں سن رہے ہیں، طعن و تشنیع ہو رہی ہے، لیکن اپنی دعوت پر جاری ساری ہیں، گامزن ہیں، چھوڑا نہیں ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ عظیم صبر کی دلیل ہے۔ تو اس لیے تیسرا کام جو دعوت کا کام ہے، اور پھر بعض لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، کچھ وقت کر کے اس کے بعد تھک جاتے ہیں۔ ہاں لوگوں کی طرف سے تو کوئی اتنی بڑی مخالفتیں شاید نہ ہوں، لیکن ویسے ہی شیطان تھکا دیتا ہے جس طرح کہ نیکی کے عمل سے تھکا دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی ایک دوسرے کو وصیت کرنے کی ضرورت ہے کہ صبر سے، استقامت سے چلنا ہے، ایمان پر استقامت ہو، نیک عمل پر استقامت ہو، اور دعوت دین کے کام کے لیے استقامت ہو۔ تو اللہ ماتا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کرنے کی۔ تو چنانچہ جو یہ چاروں کام کر لیتا ہے اور چاروں صفتیں اختیار کر لیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچنے والے ہیں، یہ ہے جو نقصان سے بچنے والے ہیں۔ اور بات کسی بندے کی نہیں، کسی انسان کی نہیں، میری نہیں، بلکہ کائنات کے رب کی بات ہے، اور بات بھی قسمیں کھا کر، تاکیدیں بیان کر کے بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ ان الانسان، ان بے شک، اور انسان سبھی کے سبھی لوگ، لفی خسر، یقیناً ضرور خسارے میں ہیں۔ کائنات کا رب قسمیں کھا کھا کر، تاکیدیں کر کے جن باتوں کو کہہ رہا ہے، کیا معنی ہے؟ وہ تو بغیر کسی قسم کے بھی، بغیر کسی تاکید کے بھی بات کہہ دے تو اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھا رہا ہے، تاکیدیں کیوں کر رہا ہے، کس کی وجہ سے کر رہا ہے، کس کو جگانے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ انسان کو، اس انسان کو جگانے کے لیے کہ دیکھ تیرے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں، کہیں تیرے قدم تجھے جہنم کی طرف تو نہیں لے جا رہے،
دیکھ تیری زندگی کے لمحات کس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، کہیں موت مرنے کے ساتھ ہی تو جہنم کا ایندھن تو نہیں بننے والا۔ تو کائنات کی رب العالمین کی ارحم الراحمین کے بندوں پر شفقت، اس کی مہربانی، اس کا رحم و کرم کہ اس نے تاکیدیں کر کے قسمیں کھا کے بندوں کو تنبیہ کی کہ اس خسارے سے بچ جاؤ، اپنی آنکھیں کھول لو اور دیکھو کہ تم کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ لیکن کاش کے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق تو ہو، کاش کے لوگوں کو اس طرح کی صورتیں پڑھ کر ان کو سمجھنے کی توفیق تو ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ کائنات کا رب ہم کو کس طرح سے جگا رہا ہے۔ لیکن گمراہ کن ملاؤں کے ان کی سازشیں، ان کے ہتھ کنڈے، ان کی گمراہیاں کہ قرآن کی طرف لوگوں کو آنے دینا ہی نہیں ہے۔ اپنی اپنی کتابیں تھما دی ہیں کہ بس تو ساری ہدایت تم کو اسی کتاب میں مل جائے گی، اس کو پڑھتے رہو، یہ قصے کہانیاں، اسی میں تمہارا دین ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے تم کیا کرو گے؟ تم کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں تو یہ اللہ کے دین کے دشمنوں کی سازشیں، ورنہ یقین کریں کہ ایک عام آدمی بھی جس کے پاس کو بڑا علم نہ ہو، اس صورت کو اگر اس کے معنی پر غور کر کے پڑھ لے تو جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ اسی صورت پر غور و فکر کر لے تو ان کے لیے کافی ہو جائے، ان کو جگانے کے لیے کافی ہو جائے، ان کو ہوش دلانے کے لیے کافی ہو جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے ہی موت آ جائے، ممکن ہے کہ زندگی کا آخری دن ہو یا آخری رات ہو، اس کے بعد آگے منزل میری کیا ہے، اس سے بڑھ کر جگانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب کتاب قریب پہنچ رہا ہے اور لوگ ہیں کہ اپنی غفلت میں، اپنی مستی میں پڑے ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سبھی کے سبھی لوگ ضرور خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے 4 صفتیں اختیار کی، 4 کام کیے کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور پھر اس ایمان کی، اس نیک عمل کی، اس سچے دین کی، کتاب و سنت کی دوسروں کو وصیت کی، دوسروں کو پڑھایا، دوسروں کو سکھایا، اس کی دعوت دی۔ یعنی کہ خود ہی اپنے تئیں وہ نیک بن کے بیٹھ گئے، وہ اپنے تئیں نیک ہوتے بھی نہیں ہیں جب تک دوسروں کو دعوت نہ دے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا بندوں کو کہ اے ایمان والو، اگر تم خود ایمان پر ہو، خود ہدایت پر ہو، تو دوسروں کی گمراہی تم کا نقصان نہیں کرے گی۔ ابوبکر صدیق نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اے لوگو، تم اس آیت کو پڑھتے ہو لیکن اس آیت کو غلط سمجھتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر تم نے خود نیکی کر لی ہے تو دوسروں کی گمراہی کا تم پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، جبکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگ گناہ کریں گے، برائی کریں گے، اور ان کو گناہ سے، برائی سے روکا نہیں جائے گا تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہو، اور پھر وہ لوگ دعائیں کریں اللہ سے عذاب ہٹانے کی، اور ان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت پر کس کس طرح کے عذاب مسلط ہیں۔ صرف یہ وائرس کا نہیں، یہ وائرس تو معمولی سی چیز ہے، اس سے بڑھ کر دشمنوں کا مسلط ہو جانا، خانہ جنگیاں پیدا ہو جانا، بد امنی ہونا، اور طرح طرح کے عذاب جو اس امت پر مسلط ہیں۔ اور دعائیں کرنے والے کرتے ہیں لیکن دعائیں کیوں قبول ہوتی؟ وجہ یہی ہے کہ جب برائی، بدکاری، بے حیائی عام پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ وتواصوا بالحق، یہ دعوت کا کام، دوسروں کی اصلاح کا کام اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہر انسان کا خود ایمان لانا ضروری ہے، ہر انسان کا خود نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی نیک عمل میں سے یہ بھی ہے کہ دوسروں کو بھی اس نیکی کی دعوت دی جائے، اس ایمان پر لگایا چلایا جائے۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر ان تینوں کاموں کرنے کے لیے، اس پر استقامت اختیار کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی کہ رستہ مشکل ہے اور منزل دور ہے اور بڑا کٹھن ایک رستہ ہے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے، اس سے پھرنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ تو یہ وہ وصیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کی ہی وصیت ہے۔ ضرورت ہے اس وصیت کو سمجھنے کی،
سیکھنے کی، جاننے کی، معلوم کرنے کی، خود بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی وصیت کرنے کی، اور صحابہ اکرام کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اگر کسی کو الوداع کر رہے ہوں تو اس سورت پڑھ کر، اور اس کو ترجمہ نہیں آتا تو اس کا ترجمہ بھی سنا دیں، تاکہ صحابہ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت بھی ہم خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کو سنا سکیں، اس پر چلا سکیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔